تسلسل میں اس کا جاری ہے یہ. اب جو حصہ سنیں گے آپ، اس کا عنوان ہے ہم لوگ، اور اس کی ذیلی سرخی ہے نام کا سفر. میرا اتفاقاً، جی ہاں اتفاقاً، میرا نام بھی ہے. اگرچہ نئی زندگی کی سبک رو ہوائیں کہ آزاد ہیں، بار زنجیر فرسودگی یعنی ناموں سے بیزار ہیں. نام نسل اور خون کے پرانے المناک رشتوں کو میں بھی فقط ایک شناخت اور پہچان ہی جانتا تھا، مگر پھر بھی ناموں کا منکر نہیں تھا کہ ناموں کا جو علم تھا ایک عطائے خدا تھا. فرشتوں پہ میری فضیلت اسی علم سے تھی. مگر 300 سال پہلے کسی نے کہا نام میں یعنی پہچان میں کیا دھرا ہے، اور اس وقت سے نام ایک بار ہیں جن سے ہم لوگ بیزار ہیں. مگر اتفاقاً، فقط اتفاقاً میرا نام بھی ہے سلیم احمد، مسمی سلیم احمد، ولد شرافت علی، مسلمان سید مہاجر، 44 برس پہلے یو پی میں پیدا ہوا. یہ خطہ ہند ہے جس سے میں اور میری نسل کے لوگ اپنے ناموں کی حرمت بچانے کی خاطر جدا ہو گئے. میں اگرچہ کراچی میں آ کر بھی کالا ہوا ہوں، مگر تب میرا گندمی رنگ تھا اور میں خود کو کالی چرن کے کسی روپ میں دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا. اب میری نسل کے لوگ ایک بے زمین قوم ہے جو آفاق کے بے کراں شہر میں عارضی طور پر خیمہ زن ہے. ہمارے قدم اب کسی ٹھوس مٹی کے اوپر نہیں ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہمیں اپنے ناموں کی تقدیس مٹی سے بڑھ کر ہے. مٹی فقط تیرگی ہے، یہ مٹی جو انسان کے پیر جکڑے ہوئے ہے فقط ایک زندہ ہے، زنجیر ہے. ہم نے مٹی کی زنجیر توڑی کہ مکے سے یثرب کی ہجرت ہمارے لیے ایک مقدس علامت تھی. ہم نے کہا ہم مہاجر ہیں اور خدائے محمد کی بخشی ہوئی سرزمین اب ہمارا وطن ہے. ہمارا وطن خدا اس کو تا حشر آباد رکھے. اور میں اب نومبر کی اس رات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ میں جب فقط اپنی اچکن میں مغل پورا جنکشن پہ اترا تھا. اسے 20 اور 3 23 لمبے برس ہو چکے. مجھے فوج کے ایک سپاہی نے پانی پلایا کہ میں ایک نئی کربلا کا مسافر تھا جو شرق سے غرب تک میرے خون سے تر تھی. وہ بوڑھا سپاہی مجھے یوں لگا جیسے ایک عہد تازہ ہے انصار کا ہر مہاجر سے جو کہہ رہا ہے خدا اور محمد کے ادنا غلاموں، یہ یثرب ہے اور تم بہت دور سے آئے ہو. آؤ میں تم کو گھر لے چلوں، اپنے گھر جو اس وقت سے اب تمہارا بھی گھر ہے. وہاں میں تمہارے لہو بستہ چہرے کو دھوؤں گا، زخموں کو پوچھوں گا، اور پھر دونوں جو کچھ بھی ہم کو میسر ہے صبر اور شکر سے کھائیں گے، کیونکہ یثرب میں بھائی بنانے کی رسم کہن ہے. وہ کیا وقت تھا اور تاریخ کا کتنا نازک سا لمحہ تھا جب ایک نئی اجنبی سرزمین مجھ کو اپنے گلے سے لگا کر خوشی اور مسرت سے یوں رو رہی تھی جیسے میری ماں ہو. ماں، میں تیرا بچہ ہوں، میں تیری دھرتی کو جوتوں گا، تیرے کھیتوں کو سینچوں گا. میری محنت کا سونا تیری سنہری فصلیں بن کر چمکے گا. میں شہروں میں مزدور بنوں گا، دفتر میں فائل لکھوں گا،
مل حل اور پہیا اور قلم سب میری محنت سے پھل پائیں گے۔ ماں ہم سب تیرے بچے تیرے لیے اپنا خون پسینہ ایک کریں گے، تیرے دن پھر جائیں گے۔ رات کے 2 بجے تھے، پشت ایک دوسرے سے لگائے، یخ کی مانند پتھر کی ایک بینچ پر انتظار اور میں اپنے جسموں کی گرمی سے ایک دوسرے کو ٹھٹرنے سے محفوظ رکھنے کی بے سود کوشش میں مصروف تھے۔ انتظار حسین صاحب مشہور افسانہ نویس۔ انتظار اور میں اپنے جسموں کی گرمی سے ایک دوسرے کو ٹھٹرنے سے محفوظ رکھنے کی بے سود کوشش میں مصروف تھے۔ تھکن کوہر کی طرح روح اور جسم پر چھا رہی تھی، مگر نیند ایک ایسے بچے کی مانند جو اپنی ماں سے خفا ہو ہماری سلگتی ہوئی آنکھ سے دور تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم دونوں دنیا کے 2 آخری آدمی جنہیں وقت و تاریخ نے جانے کس مصلحت سے گزرتی ہوئی ساعتوں کی گزرگاہ پر جلتے بجھتے دیوں کی طرح رکھ دیا تھا۔ وقت کیا چیز ہے، میں نے سوچا، گزشتہ سے آئندہ کا ربط کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم کہاں ہیں؟ یہ لمحہ کہ موجود ہے کیا گزشتہ سے بالکل جدا ہے؟ جدا ہے تو کیا میرے 21 برسوں کے لمحات اس وقت سے میرے اپنے نہیں ہیں؟ یہ 21 سال اور وہ 800 سال جن کا دامن میرے گم نام آبا کی بوسیدہ قبروں سے لکھنؤ، آگرہ، سیکری، جونپور اور دکن کے محلات اور مقبروں تک سمندر کی لہروں کے مانند پھیلا ہوا ہے، وہ میرے نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو آئندہ لمحات ان کا تسلسل ہیں یا ان سے بالکل جدا مختلف قسم کا ایک آغاز ہے۔ اگر یہ زمان و مکان کی جدا سرحدیں ہیں تو پھر ایک موجود لمحے میں میں کون ہوں؟ میں نے سوچا کہ حرف مشدد کی مانند شاید میں ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہوں جو وصل اور فصل دونوں کی یکساں علامت ہے۔ خیالات گویا پتنگے تھے جو ہمارے سروں پر چمکتے ہوئے بلب کے گرد ایک رقص بے تاب کرتے ہوئے گر رہے تھے۔ مجھے نیند سی آ گئی۔ صبح کی نرم و نازک سی پہلی کرن شوخ رنگوں کی تتلی کی مانند اپنے چمکتے ہوئے پر کھول کر میرے چہرے پہ منڈلا رہی تھی کہ جب انتظار اپنی مخصوص آواز میں جو گلے کی خرابی کے باعث نہیں ویسی ہی بیٹھی بیٹھی سی لگتی ہے کہہ رہا تھا، اٹھو یار، تم تو بہت سو چکے، اب اٹھو چائے پی لو۔ خبر ہے ہماری ٹرین اب کہاں جائے گی؟ کہاں؟ میں نے آنکھوں کو ملتے ہوئے چائے کی ایک چسکی لگا کر کہا، ارے اب یہ سرگودھا جائے گی۔ سرگودھا؟ کیوں؟ مگر ہم تو لاہور جائیں گے۔ نہیں، تمہیں کچھ خبر ہے؟ غضنفر علی خان نے گاڑی کو لاہور میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ اجازت نہیں دی؟ مجھے چائے کا ذائقہ کچھ کسیلا لگا۔ کیوں اجازت نہیں دی؟ مگر انتظار اب نہ بولا، سلپ سر وہ خاموشی سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ غضنفر علی کون ہے؟ میں تو اقبال کے شہر آیا ہوں، داتا کی نگری میں آیا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی خاطر مجھے خون کے سیلاب میں سے گزرنا پڑا ہے۔ غضنفر علی مجھ کو کیوں روکتا ہے؟ تم تو پاگل ہو۔ میرا ساتھی جو اب تک میرا دوست تھا مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، ہم اب نئی سرحدوں میں ہیں اور یہاں ایک غضنفر علی خان بھی ہوتا ہے۔ میرے سگریٹ میں روح کی طرح سلگی اور اس کا دھواں فضا میں بکھر کر نئی طرح کی ایک تصویر میرے خیالات کے کینوس پر بنانے لگا۔ چائے پی لو تو پھر دونوں تانگے میں لاہور چلتے ہیں۔
تانگا، مانجھے سانجھے کا تانگا، غضنفر علی خان کے احکام سے اب بھی آزاد ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ آج لاہور اقبال کا شہر، داتا کی نگری نہیں ہے، غضنفر علی خان کی جاگیر ہے، تو میں آج لاہور جانے سے انکار کرتا ہوں۔ میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا قائد ہے، جس کے پرچم تلے خون کے دریاؤں کو تیرتے ہم یہاں آئے ہیں۔ میں کراچی چلا جاؤں گا۔ تم تو پاگل ہو۔ بے شک میں پاگل تھا، اور ذرا دیر میں ایک گندے سے ڈبے میں اپنے قائد کے اس شہر کی سمت میں جا رہا تھا جہاں تازہ تر بستیاں اپنی آغوش کھولے ہمارے لیے منتظر تھیں۔ یہاں سے میری یاد کا سلسلہ بے امان درد کی ایک زنجیر ہے جو میری روح سے جانے کتنے دلوں تک پیچ در پیچ آکاش بیلوں کے مانند پھیلی ہوئی ہے۔ کراچی ابھی ایک آزودہ دل میزباں کی طرح آنے والوں سے بیگانہ آواز میں پوچھتی تھی، پناہ گیر ہو تم؟ یہاں کس لیے آئے ہو؟ تم کو کس نے بلایا ہے؟ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں کیا زمینوں کے رشتوں کی حرمت کا احساس ہے؟ جب سے تم آئے ہو میرے بچے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کرم چند کل ہی گیا ہے، اسے جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ تم زمینوں کے رشتوں کی حرمت سے واقف نہیں ہو، پناہ گیر ہو۔ پناہ گیر، میں اب پناہ گیر تھا، مہاجر نہیں تھا۔ پناہ گیر ایک لفظ ہے، مہاجر بھی ایک لفظ ہے، مگر لفظ سے لفظ تک یہ سفر کیا سفر تھا کہ جس نے مجھے ہر سفر سے زیادہ تھکایا۔ میں رونے کا قائل نہیں ہوں، اگر آپ چاہیں تو کہیے کہ قابل نہیں ہوں، کہ بے شک قدورت کے اس ریگزارے جہاں میں کسی آنکھ میں نم نہیں، مگر خشک پلکوں کی ایک تھر تھری پر میرا بس نہیں ہے۔ تو میں ایک ناخواندہ مہمان ہوں، دھرتی کا بیٹا نہیں۔ یہ سچ ہے تو وہ رشتہ لفظ کیا ہے جو حجاز و یمن سے کراں در کراں، عرض در عرض پھیلا ہوا ہے۔ وہ ایک نخل طیب کے جس کی گھنی چھاؤں میں کتنی قوموں کا نسلوں کا مسکن ہے، جس کی شاخیں فلک در فلک عرش اعلیٰ کی روشن فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کلمہ لا الہ ہے۔ یہ کس کی زبانی محبت ہے؟ یہ کون ہے؟ یہی ہے میرا میزباں، مہرباں میزباں، میری امید، میری روح کا ترجمہ جو اس رشتہ لفظ سے آشنا ہے۔ اے میرے میزباں، اے میری روح کے ترجمہ، تیرے سائے میں میں ایک جگی بناؤں گا اور کشت جام میں تیرے حرف زندہ کی وہ کھیتیاں بوؤں گا جو ابد تا ابد لہلہاتی رہیں گی۔ ہجوم کوچو بازار میں برہ نہ پا، ہجوم ہر در و دیوار پر برہ نہ سر، ہجوم جیسے رواں کاروان کاہ کشاں، ہجوم جیسے سمندر میں جوشش طوفاں، اور اس ہجوم میں ایک ذرہ ناچیز، میں ایک ذرہ ناچیز، ایک جسم عظیم جو اپنی لاکھوں کروڑوں ابلتی آنکھوں سے گریاں، جو اپنے لاکھوں کروڑوں لرزتے ہونٹوں سے نوحہ کناں، جو اپنے لاکھوں کروڑوں عظیم ہاتھوں سے سینہ زنا۔ یہ 11 ستمبر تھی، 11 ستمبر۔ ہم ایک زرد سورج کی میت کو کاندھوں پہ اپنے اٹھائے ہوئے قوم کے باپ کو الوداع کہہ رہے تھے۔
الوداع قائد محترم، الوداع، الوداع آفتاب درخشان ارض عجم، الوداع، الوداع اے امید حرم، الوداع۔ مجھے یوں لگا جیسے آنسو میری آنکھ کا روح کا غسل صحت ہیں، کوئی دیکھتا تو میں ایک آنکھ سے رو رہا تھا، دوسری آنکھ سے ہنس رہا تھا۔ مجھے اپنے قائد پہ، خود اپنی ہستی پہ ایک نیا اعتبار آ گیا۔ زمین وطن کے گلوں کا تو کیا ذکر، کانٹوں پہ پیار۔